اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو گھر کا دروازہ ہے وہ کھجور کے پتوں سے تھا، اور کھجور کے پتوں سے دروازہ بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے، اور اس کا گرنا بھی کوئی بہت بڑا حادثہ اور واقعہ نہیں ہے۔ اگر اس دعوی کا اچھی طرح جائزہ لیا جائے تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ عصر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھروں کے آج کے لکڑی کے دروازوں کی طرح دروازے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس دور میں گھروں کے سامنے صرف پردے لٹکائے جاتے تھے تاکہ راہ گزر افراد کی نگاہ گھر کے اندر نہ پڑے، صرف نگاہ سے بچانے کے لیے گو کہ ایک پردہ ٹائپ چیز دروازے پر لگائی جاتی تھی۔ کیا اس دعویٰ کی کوئی تاریخی اور روایی دلیل بھی ہے؟ کیا قلعہ خیبر، قلعہ بنی نذیر اور بنی قریظہ جیسے مضبوط دروازوں کے ساتھ یہ دعویٰ قابل قبول ہے؟ جہاں پر ان قلعوں کے انتہائی مضبوط دروازے تھے، تو کیا صرف انہی قلعوں کے دروازے مضبوط تھے، یا اس زمانے کے دوسرے دروازے اس طریقے سے مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے اور انتہائی نازک ہوا کرتے تھے؟ کیا باب جبرائیل اور سد الابواب کا جو واقعہ ہے صرف ایک پردے کے حوالے سے تھا کہ باب ابواب کو بند کر دیا گیا، تو کیا دروازے لگائے گئے تو ان دروازوں سے مراد کیا صرف پردہ لگانا تھا؟ کیا پردہ دوسرے جانوروں کی آمد و رفت کو روک سکتا ہے، جیسے کتے بلی بالآخر اس زمانے میں ان جانوروں کو اس شہر میں موجود ہونا، کیا ان کی آمد و رفت کو صرف وہی ایک پردہ روک سکتا تھا؟ اس بنا پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو جلانا اور حضرت کو در دیوار کے درمیان زخمی کرنا اس اعتراض کے مطابق صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں دروازے نہیں تھے، بلکہ صرف اتنے نازک دروازے تھے جسے دروازہ کہنا اس زمانے کے مطابق درست نہیں، بلکہ ایک پردہ ٹائپ چیز تھی تاکہ لوگ جو آمد و رفت کر رہے ہیں ان کو دیکھنے سے روکا جا سکے۔ جبکہ اگر تاریخی شواہد اور گواہیوں کو دیکھا جائے اہل سنت کی مستند کتابوں میں، تو آپ ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر کا دروازہ ارعر یا ساج درخت کی لکڑی سے بنا تھا، جس کا ایک مصرع تھا اور شام کی طرف تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196 میں موجود ہے، جہاں پر اس لکڑی کے دروازے کو بیان کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس دروازے میں چابیاں اور تالے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ دکین ابن سعد المزنی نے بیان کیا ہے کہ عمر نے اپنی چابی حجرے سے نکالی اور دروازہ کھولا۔ یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 174 میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ رات کو دروازے بند کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ ابو حمید سے روایت ہے کہ پیغمبر نے رات کو دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1593 میں۔ اسی طریقے سے دق الباب کا سسٹم روایات میں ہے کہ دروازوں پر دستک دینے کا سسٹم بھی اس زمانے میں موجود تھا۔ ضرب الباب کہے، دق الباب کہے یا قرع الباب کہے، تینوں اصطلاحات روایت میں موجود ہے جو دروازے پر دستک دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ روایت ہے کتاب مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 میں۔ اگر اس اعتراض کا ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے تو اعتراض کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ کوئی تاریخی اور روایی دلیل نہیں ہے، تو دوسری سائڈ سے قلعوں کے مضبوط دروازوں کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بات متناقض ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اس زمانے کے جو دروازے تھے درخت کے پتوں سے بنے ہوئے دروازے تھے اور انتہائی نازک تھے، پردے کی مانند تھے، اس کے اوپر کوئی روایی اور تاریخی دلیل نہیں ہے۔ سیکنڈلی اس زمانے میں کچھ ایسے دروازے بھی تھے جو بہت ہی مضبوط دروازے ہوا کرتے تھے، جیسے مختلف قلعوں کے دروازے۔ تیسری بات یہ کہ
اتنا نازک پردہ جانوروں کی آمد و رفت کو روک نہیں سکتا تھا، اور چوتھی بات ہے سیکورٹی کے حوالے سے اس زمانے میں دروازے کو ہونا ضروری تھا تاکہ گھر کے اندر موجود افراد امنیت کے ساتھ رہ سکیں۔ اس کے برعکس کچھ تاریخی شواہد بھی موجود ہے کہ لکڑی کے دروازے اس زمانے میں موجود ہے، اس حوالے سے متعدد روایت موجود ہے۔ چابیاں اور تالوں کا استعمال کرنا اس زمانے میں رائج تھا، روایت موجود ہے۔ رات کو دروازے بند کرنے کا حکم رسول خدا کا، روایت موجود ہے۔ دستک دینا اس زمانے کے اندر پایا جاتا تھا، یہ بھی روایت موجود ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ تمام تر تاریخی شواہد اور قرائن حکم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کھجور اور جھونپڑی درخت کی لکڑی کے دروازے رائج تھے۔ اس کو پردہ کہنا یا اس کو اتنا نازک دروازہ کہنا کہ اس کے گرنے سے بہت بڑا اثر نہ پڑ رہا ہو، ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے دروازے اسی طریقے سے بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ حتمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام تر تاریخی شواہد اور قرائن ثابت کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں گھروں کے لکڑی کے دروازے موجود تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ اور آپ کا ضرب و جرح ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک معمولی اعتراض کے ذریعے تاریخ کے صفحات سے مٹایا جا سکے۔ تاریخی حقائق اس بات پر مدلل گفتگو کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کھجور اور جھوپڑی درخت کی لکڑی کے دروازے تھے، اور دروازوں پر تالوں اور چابیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پردے دروازوں کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، اور رات کو دروازے بند کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس واقعے کی اس حد تک اہمیت ہے کہ بلازری سن 270 میں اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ اس واقعے کو ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان میں لکھا ہے۔ تبری کی روایات میں خلیفہ اول کا اعتراض اس حوالے سے موجود ہے، اور واقعے کے متعدد شیعہ اور سنی مصادر اس حوالے سے پائے جاتے ہیں، جس کو آپ مزید مطالعے کے لیے کتاب مآسات الزہرا سلام اللہ علیہ سید جعفر مرتضیٰ آملی کی کتاب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، علامہ امینی کی کتاب القدیر کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، سید مجتبی عسیری کی کتاب شبہات فاطمی کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور بحار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 8 کے بعد اس کو تفصیل سے اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اس عظیم ظلم کو جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ڈھایا گیا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔